السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اپنا ترجمہ کا لیسن کرنے سے پہلے انشاءاللہ ہم کچھ چیزیں سمجھ لیں گے تو ہمارے لیے ترجمہ بہت آسان ہو جائے گا سمجھنا۔ ترجمہ میں ہم کچھ الفاظ جو موٹے موٹے الفاظ آئیں گے ان کے ہم روٹ لیٹرز کو بھی دیکھیں گے، روٹ میننگ کو بھی دیکھیں گے۔ اس سے آپ کو بہت فائدہ یہ ہوگا کہ آپ عربی زبان کو ڈائریکٹلی سمجھ سکیں گے، یعنی قرآن پاک کو آپ ڈائریکٹلی سمجھ سکیں گے کسی ترجمہ کے سہارے کے بغیر۔ تو ہم نے اس ہی کی کوشش کرتے ہوئے ابھی سب سے پہلے اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے کہ روٹ لیٹرز ہوتے کیا ہیں۔ روٹ لیٹرز کو اردو میں جیسے کہ مادہ اصلی کہا جاتا ہے۔ مادہ اصلی، مادہ مطلب کہ اس کا اوریجن اور وہ جو لفظ ہے اس کی اصل کیا ہے، اور پھر اصلی سے مراد یہ ہے کہ یہ جو روٹ لیٹرز ہوں گے اس کے اندر جو حروف پائے جائیں گے یہ 3 حروف ہوتے ہیں۔ تو اصل میں یہی میننگ ہوگا کہ لفظ کا میننگ ان 3 حروف میں ہی پایا جاتا ہوگا۔ اگر آپ کو ان 3 حروف کسی لفظ کے ان 3 حروف کا معنی آ جائے تو اس سے ملتے جلتے 20 الفاظ جو ہے اس کا آپ معنی سیکھ لیں گے۔ جیسے کہ یہاں پہ میں نے اس کو مینشن کیا ہوا ہے کہ عربی زبان میں ہر لفظ میں کوئی سے 3 حروف ایسے ہوتے ہیں جو مادے اصلی کہلاتے ہیں۔ اگر ان 3 حروف کا معنی معلوم ہو جائے تو آپ اس لفظ سے ملتے جلتے 20 لفظوں کا معنی جان جائیں گے۔ جیسے آپ یہاں پہ لفظ دیکھ رہے ہیں الحمدو۔ الحمدو کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہا میم دال، اس کو مادہ اصلی کہیں گے، اور اس کو جب ملا کے لکھیں گے تو حمد کی صورت میں لکھیں گے، اور اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تعریف۔ اب یہ جو تعریف کا لفظ ہے، آپ اس سے ملتے جلتے جتنے بھی الفاظ ہوں گے اس میں یہی لفظ جو ہے یہ روٹ میننگ اس کے اندر آ جائے گا۔ اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی لفظ سے بننے والے کئی الفاظ کا روٹ میننگ ایک ہی رہے گا، اور ایک لفظ کا معنی یاد کر لینے کے بعد آپ اسی مادہ سے بننے والے مزید الفاظ کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ جیسے الحمدو ہے، الحمدو تمام تعریف، حامد تعریف کرنے والا، محمود جس کی تعریف کی گئی، محمد قابل تعریف، سراپہ تعریف، حامدون تعریف کرنے والے لوگ، حمید بہت قابل تعریف۔ اب ان سارے لفظوں میں آپ دیکھنے کے تعریف کا میننگ جو آپ کو یاد ہو چکا وہ اب سب لفظوں میں آ رہا ہے، اور روٹ ورڈ آپ کو پتا ہے کہ ہا میم دال۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہا میم دال اپنی ترتیب کے ساتھ ہی ہوگا، یعنی ہا کو آگے یعنی ہا کو آپ آگے نہیں لے کے جائیں گے، میم اس سے پہلے نہیں آئے گا۔ لائک آپ اس کو ایسے نہیں لکھ سکیں گے کہ ہا میم دال، اگر اس طرح سے ہے تو آپ دال کو پیچھے لے جائیں، ہا کو یہاں لے آئیں، ترتیب چینج کر لیں۔ اگر آپ اس کو یوں بنا لیں یا اس کو یوں بنا لیں تو یہ پھر لفظ مختلف ہو جائے گا۔ ہا میم دال کی ترتیب برقرار رہنی چاہیے، پھر آپ اس کا مطلب تعریف کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ چند مزید مثالیں دیکھ لیجیے۔ الرحمن ہے، جیسے اس کا روٹ ورڈ یا روٹ میننگ دیکھیں، را ہا میم، مادہ اصلی رحم، اور اس کا میننگ کیا ہے؟ رحم۔ اور رحمان بہت رحم کرنے والا، الرحیم کا مطلب بھی بہت رحم کرنے والا ہوتا ہے۔ رحمت شفقت، راحم رحم کرنے والا، راحمون رحم کرنے والے یعنی زیادہ لوگ، اور رحماء آپس میں رحم کرنے والے۔ تو اب اس سب کے اندر آپ کو رے ہے میم نظر آ رہا ہے، ایک دفعہ یاد کر لیا رے ہے میم اور اس کا معنی کہ شفقت، رحمت، تو پھر آپ کو کوئی بھی لفظ اس سے ملتا جلتا آئے گا تو اب اس کا میننگ پہلے سے آپ کو یاد ہوگا۔ اسی طرح لفظ عبادہ کو دیکھیں، اس کا روٹ میننگ کیا ہے؟ بندگی، عبادت، پرستش۔ یعنی آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ عین بے دال، اس کا روٹ لیٹر 3 جو ہیں عین بے دال ہیں، اور ملا کے لکھیں تو عبد جیسے بنتا ہے، اور اس کے میننگ ایک ہی رہیں گے۔ اب جہاں پر یہ لفظ مختلف انداز سے آ رہا ہے، جیسے عابد ہے عبادت کرنے والا، معبود وہ ہستی جس کی بات کی جائے، عبداللہ اللہ کا بندہ، اللہ کی عبادت کرنے والا، عابدون عبادت کرنے والے بہت سے لوگ۔ تو یہ سب میننگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی ترتیب کے ساتھ عین بے دال جو مادہ سے اس کے اندر آپ عبادت کا لفظ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ اب اصل بات یہ ہے کہ پوائنٹ کیا ہے ہمارا یہاں پہ کہ مادہ اصلی کا معنی روٹ میننگ جاننا کیوں ضروری ہے، یعنی کیوں ضروری ہے کہ ہم یہ مادہ
جو ہے اس کو بھی دیکھیں کہ اس کا کون سے 3 لیٹرز ہیں، پھر ان کا میننگ جاننا کیوں ضروری ہے۔ اس سے آپ کو عربی کی زبان کی ڈائریکٹ اپروچ ہوگی، اور پھر آپ کو ترجمہ کے بغیر، یعنی آپ ڈائریکٹ ایک دفعہ ایک لفظ سمجھ چکے، لغت اس کی عربی لغت سمجھ چکے، تو آپ کو وہ سمجھ آ جائے گا۔ جیسے کہ یہاں پہ اسٹیٹمنٹ میں پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ پائیں اس بات کو، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مواقع پر مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اگر ہم ان الفاظ کا مادہ اصلی اور معنی جان لیں گے تو قرآن پاک کا اصل معنی و مفہوم اور اصل روح جان جائیں گے، کہ عربی لغت کے تحت قرآن مجید کا براہ راست ترجمہ سمجھنا آسان ہو جائے گا، اور بغیر آپ ترجموں کا سہارا لیے بغیر آپ کو ڈائریکٹ بس میننگ سمجھ آ گیا انشاءاللہ۔ تو یہی ہم کام کرنے جا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور ہر جگہ ایک ہی بات کرنے کے لیے کبھی ایک انداز، کبھی دوسرا انداز، کبھی ایک لفظ، کبھی دوسرا لفظ، تو اس میں پھر کیا فرق ہے، کیا معنی میں ایک چینج پیدا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ باتیں ہم جب ترجمہ میں یہ سب سیکھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔